جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب. سر سب سے پہلے تو کیونکہ یہاں کرونا وائرس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے جس کا ذکر ہمارے پچھلے اجلاس میں نے بالخصوص کیا تھا، جو کہ 13 مارچ کو اینڈ ہوا تھا، اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وبا ہے، یہ پینڈیمک ہے، اور اس کے لیے ہمیں سیریسنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس وبا سے نبٹنے کے لیے جو ایک پوسچر ہمارا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس حکومت کا کہ گھبرانا نہیں ہے، اس پوسچر سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. لیکن میں تفصیل میں جاؤں گی کہ ہم شاید نہیں سمجھ پائے. سر میں ایک بہت اہم جو انسیڈنٹ ہوا افغانستان میں، اس کے حوالے سے بھی افسوس کا اظہار کروں گی. وہاں میٹرنٹی ہاسپٹل پر جو حملہ ہوا، درندگی کی ایسی مثال ہم نے دیکھی جس سے کہ بحیثیت ماں میں خود وہ الفاظ تلاش نہیں کر سکتی جو اس غم اور دکھ اور غصے کا اظہار کریں. تو افغانستان میں ہونے والے وہ 2 اٹیکس ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے، اور ان کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. سر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، سیکیورٹی کا عملہ، وہ تمام لوگ جو کرونا وائرس کی اس وبا سے نبٹ رہے ہیں، فرنٹ لائن فائٹرز، ورکرز کی حیثیت میں ان کے جذبے، ان کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں. سر کرونا وائرس، اب یہ کرونا وائرس ہے کیا؟ میں نے حوالہ دیا 13 مارچ کو میں نے یہاں بات کی تھی، اور آن ریکارڈ آپ ہی بلکہ چیئر پر موجود تھے اور یہ بات ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا. سر ہمیں اسے سیریس لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی کنٹیجس ڈیزیز ہے. یہ ایسی وبا ہے جو انسان کے اپنے آپ تک محدود نہیں رہتی، یہ پھیلتی ہے. یہ بالخصوص قریب آنے سے پھیلتی ہے، چھونے سے پھیلتی ہے. ایک سطح ہے کانٹیکٹ کی جس کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو اس سے یہ پھیلتی ہے. تفصیلات ہمیں ڈاکٹرز نے، سائنٹسٹ نے، ایکسپرٹس نے دی ہے. اگر یہ کہا جائے آج کہ کرونا وائرس پبلک انیمی نمبر 1 ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور جس طرح پہلے بھی کہا، اپوزیشن کے رکن نے بھی کہا، حکومتی بینچز سے بھی یہ آواز سنائی دی، یہ بات کہی گئی کہ اٹ ہیز ٹیکن آلموسٹ، بلکہ اب آلموسٹ نہیں ہے، 3 لاکھ سے نمبر بڑھ گیا ہے. یہ 3 لاکھ سے زائد اموات کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں واقع ہو چکی ہیں. یہ پوٹینشلی، جیسے میں نے کہا کہ اس کا ڈینجر جان لیوا ہے. برعکس اس پی ٹی اے کی ریکارڈنگ کے جو شروع میں چلی کہ جی یہ خطرناک تو ہے لیکن جان نہیں لیتا، ہم نے اس پر احتجاج کیا، مختلف فورم سے بات کی، اور شکر ہے کہ اس پی ٹی اے کی ریکارڈنگ کو چینج کیا گیا، اور اب ہم جب ٹیلی فون پہ سنتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ خطرناک بھی ہے اور جان بھی لے سکتی ہے، یہ ایسی وائرس ہے. تو ٹھیک ہے، یہ غلطی درست ہوئی، یہ بہت بڑی غلطی تھی. سر اس کے بعد کرونا وائرس کی بھی مت ہے. بہنیں بھی بیٹھی ہیں یہاں، اور I have more faith in the women who pay more attention and are more committed. کرونا وائرس گرم پانی پینے سے نہیں مرتا. کرونا وائرس گرم پانی کے غرارے کرنے سے نہیں مرتا. کرونا وائرس منہ میں ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا لگانے سے نہیں مرتا. اور اسے انڈوز کیا جا رہا تھا، اسی لیے میں یہ مت یہاں پر بتا رہی ہوں کہ یہ سب غلط باتیں ہیں. کرونا کوئی آرڈنری فلو یا کوئی آرڈنری بخار نہیں ہے. کرونا صرف بوڑھوں یا بیماروں کو نہیں لگتا. لیٹسٹ ریسرچ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرونا ینگ لوگوں کو
लग भी रहा है और उनको स्ट्रोक्स हो रहे हैं. तो प्लीज आई वुड request the honorable members in this house and the people who are watching the proceedings of this very august house, please stop downplaying coronavirus. Please clear your minds and the narrative that is being built, that is built about coronavirus, and please take it very seriously. उसके बाद हमें ये पूछना है, हम अपने आप से भी पूछते हैं, लेकिन हुकूमत से ये पूछना हम चाहेंगे कि वो कोरोना वायरस को किस तरह देखती है, क्योंकि हमने बहुत मिक्स्ड मैसेजेस देखे हैं. डेप्यूटी स्पीकर साहब, आज का भी इजलास, क्योंकि मोशन मेरे सामने पड़ा है, मैं कोशिश करती हूं कि मैं किसी सरफेस को जो साफ ना हो और मेरे हाथों से साफ ना हो उसको हाथ ना लगाऊं, तो मैं उस पेपर को हाथ तो नहीं लगा रही, लेकिन ये मोशन जो है वो कहता है कि दिस हाउस में डिस्कस द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ करंट पैंडेमिक कोविड-19. आप कुर्सी में बैठे हैं, आपसे पहले जो चेयरमैन थे उनको भी अप्रिशिएट करूंगी, उन्होंने कोशिश की कि डिबेट को कोरोना पे रखें. जो इस कुर्सी पे इस सेशन में बैठा है उसकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इस डिबेट को कोरोना पर रखें. प्लीज, ये जरूरी है, क्योंकि हमारी संजीदगी इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में हम इसे सीरियस ले रहे हैं. अगर इस हाउस में हम सीरियस नहीं लेते तो ये रिफ्लेक्ट करता है हम पर बहैसियत कौम. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर, इस वक्त तक जो हमने पॉलिसी देखी है हुकूमत की, वो रिएक्शनरी पॉलिसी देखी है. और क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने ये पूछने की जसारत की कि जी आपने कोई ऐसी पॉलिसी हमसे शेयर नहीं की, हमें पेपर पे नहीं रख के दिखाई. एक मिनिस्टर का मैंने ट्वीट देखा, उनकी पूरी ट्वीट तो मैं पढ़ूंगी नहीं, अभी टाइम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर कोरोना पे नहीं बनाया. अरे भाई, हम यहां पर लड़ने नहीं आए, आपके ऊपर व्हाइट पेपर निकालने नहीं आए, हम तो आपका साथ देने आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आपसे पूछने आए हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि कोरोना वायरस को सीरियस लीजिए. ये व्हाइट पेपर का जमाना नहीं है, वो बनेंगे और बन रहे हैं बहुत सारे कारनामों पे, बट दिस इज एन इमरजेंसी दैट वी नीड टू टेक वेरी सीरियसली. अब रिएक्शनरी पॉलिसी क्या है? जो रिएक्शनरी पॉलिसी इस हुकूमत की है, दैट हैज बीन इन रिस्पॉन्स टू एनी एंड ऑल एक्शंस टेकन बाय वन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. ऐसा मालूम होता है जिस तरह के हमले हो रहे हैं, ऐसा बल्कि मुझसे किसी ने पूछा, मुझे किसी ने फोन करके पूछा कि आप नेशनल असेंबली में बैठी हैं कि सिंध असेंबली में बैठी हैं, क्योंकि यहां तो बात सिर्फ सिंध असेंबली की होती है. हमले होते हैं सिंध के ऊपर, आपको भी जवाब देना पड़ता है, तो डिबेट जो है वो अराउंड सिंध गवर्नमेंट घूम रही है. तो ये एक परसेप्शन जाती है व्हाट एवर वी डू हियर. और हमें यूं लगता है अनफॉर्चुनेटली, और मैं ये याद दिलाना चाहती हूं, और मैं अपने भाई आमिर डोगर को भी बताना चाहती हूं कि सिंध इज नो मोर अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. It's very much a federating unit of Pakistan. So we need to respect that federating unit. अब सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मैं आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहूंगी, और उसमें क्योंकि आई एम हैप्पी कि बलोचिस्तान के हमारे साथी ने जिक्र किया, दैट इज द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड. आर्टिकल 160 of the Constitution and 161 particularly talks about the composition of नेशनल फाइनेंस कमीशन. सर, उसमें दर्ज है कि मेंबरान कौन होंगे, उसमें दर्ज है कि प्रोसीजर क्या होगा. जो 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया एक नोटिफिकेशन के जरिए, उसमें फ्लॉज भी हैं, उसमें गैर आईनी एक्शंस हैं, और हम एक तरफ तो जरूर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, लेकिन हम गहरे अफसोस का इजहार करते हैं कि वो नोटिफिकेशन गैर आईनी है. जिस तरीके से उसमें मेंबरान को रखा गया और जो सब्जेक्ट्स उसमें घुसेड़े गए हैं, वो आइन के, सर वो मैं क्योंकि प्रोविंशियल एक बात हुई थी, वो आइन की खिलाफ वर्जी है.
تو اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے اور فریش نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. کیونکہ میں آرٹیکلز, آپ نے کہا پھر سے میں آ رہی ہوں کرونا کی طرف, لیکن آرٹیکلز I wanted to go in detail but that's okay. It's okay, I understand corona is most important and I believe in it. سر اب کیونکہ یہاں پر بات ہوئی ہے, سندھ کے حوالے سے بھی ہوئی ہے, دیگر صوبوں کے حوالے سے بھی ہوئی ہے, تو مجھے یہ بتاتے ہوئے یہ خوشی تو نہیں کہ لاک ڈاؤن لگا پاکستان کے اندر, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلا لاک ڈاؤن اگر پاکستان میں لگا وہ صوبہ سندھ میں لگا. اس کے بعد یہ بھی اچھی بات تھی کہ اور صوبوں نے فالو کیا اسے, اور کرنا تھا. دس از امپورٹنٹ. اگین یہ آئیڈیاز, یہ پرسیپشن, یہ میسیجز غلط ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے تھا. این ڈی ایم اے کے چیئرمین کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن تو سخت لگنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب اگر اس طرح کے مکس میسیجز ہوں گے تو وہی ہوگا جو آج باہر ہو رہا ہے, وہی ہوگا جو کل جے پی ایم سی کراچی میں ہوا. بیکاز آپ لیڈ کرتے ہیں بائی ایگزامپلز, بائی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس, اور اگر اسٹیٹمنٹس اس طرح کی ہوتی ہیں, لاک ڈاؤن آپ کہتے ہیں خراب ہے, اچھا عمل نہیں ہے, چائنا نے فیل ہو گیا کر کے, یورپ کے کئی ممالک فیل ہو گئے کر کے, دنیا کے اور ممالک جہاں لاک ڈاؤن, نیوزی لینڈ از ون آف دیم, سکسیس سٹوریز آئی ہیں, وہ سب غلط کر رہے تھے, ان سب نے غلط کیا, اور WHO نے بہت غلط کارنامے جو ہے وہ ہمیں کرنے کو کہے. We have been following international practices and international recommendations. کوئی کام سندھ حکومت نے ایسا نہیں کیا جو اپنے تئیں کیا, اپنی مرضی سے کیا, یا کوئی نئی چیز انوینٹ کی ہو. سر اس کے بعد آ جائیں فیسلٹیز جو قائم ہوئی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ اب پورے پاکستان میں ایک موومنٹ, ایک پیس نظر آتی ہے. سندھ میں بھی اس میں بہت جلدی کام شروع ہوا. شازیہ مری صاحبہ 12 منٹ ہو گئے ہیں, تو ذرا پلیز مختصر کیجئے, اور بھی بہت سے لوگوں نے بولنا ہے. جمعے کا دن بھی ہے, 45 بھی نہیں ہوئے سر, جمعے کا دن. بالکل, تھینک یو, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کرونا, سو پلیز لیٹ می کائنڈ آف کمپلیٹ دس. تھینک یو سر. کوارنٹین سینٹرز, آئسولیشن فیسلٹیز جو بنائی گئیں, سکھر کا کوارنٹین سینٹر 2000 بیڈڈ, اس کے بعد سر بعد میں فیسلٹیز بنی, لیکن کراچی میں شروع میں 3 فیسلٹیز آئسولیشن وارڈز جو ہے وہ بنائے گئے, حیدرآباد میں, جام شوروں میں, سکھر میں, اور اس کے علاوہ شہید بے نظیر آباد, گمبٹ, خیرپور میں, لاڑکانہ میں, اور جو ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر جو 1200 بیڈ کوارنٹین فیسلٹی بنائی گئی, اس کی کیپیسٹی 6000 تک جا سکتی ہے. سو یہ پرائیورٹیز تھیں جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کی, اور یہ اچھی بات ہے کہ اور لوگ بھی اس کو فالو کرتے رہے, بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو فالو کرنے سے ملک کو فائدہ دیں گی. سو پلیز کاپی گڈ ایگزامپلز, دیر از نو ہارم. سندھ کے چیف منسٹر بریف کرتے ہیں, وہ روز تقریباً آتے ہیں, اپڈیٹ دیتے ہیں. سندھ کے اندر اپڈیٹ جو ہے وہ متواتر دی جاتی ہے, بیکاز اٹس ناٹ کہ آپ کے ہم سوالات کا جواب دے رہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. سر اس کے بعد کرونا وائرس ایمرجنسی فنڈ سندھ نے سب سے پہلے قائم کیا 5 رکنی کمیٹی, جس میں 3 اراکین پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں اور 2 جو ہیں وہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں. اب ان کے نام لینے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن ان کے نام بھی ہیں. اس کے بعد راشن بانٹا گیا, وہ میں کیونکہ بھوتانی صاحب بات کر چکے ہیں, سندھ وہ واحد پروونس تھا جہاں ایک سسٹم کے ذریعے راشن بانٹا گیا. کورٹ کے اندر ایک کنفیوژن ہوئی جس کو جا کے ہم نے فیس کیا, اور وہ بات کلیئر ہو گئی, لیکن وہ تھا نا کہ جی مخالفت کرنی ہے, تو ایک آنریبل جج نے کچھ کہہ دیا, اور وہ بھی بیسڈ آن مس انفارمیشن. آج کل ہم مس انفارمیشن کے دور میں چل رہے ہیں, لیکن جب وہ مس انفارمیشن کلیئر ہوئی وہ بات ختم ہو گئی. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, یہ بات کہہ دی گئی ہے تو گریبان پکڑو سندھ کا, چاہے کرونا وائرس ہو, چاہے لوگ مر رہے ہوں, چاہے ہماری بربادی کی طرف ہم جا رہے ہوں, لیکن پکڑو سندھ کو. بہت شکریہ. اینی سر 2-3 باتیں اور ہیں سر, 2-3 باتیں اور ہیں. تھینک یو سر. ہمیں جو بڑا نقصان ہے, جسے میں نے پہلے کہا, وہ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ 2 باتوں سے. کرونا وائرس تو ہمارے لیے بہت بڑی وبا ہے جس کا ہمیں سامنا ہے, لیکن جو بڑا نقصان ہے وہ مکس میسیجنگ, اور یہ جو ایک فضا بنائی جاتی ہے اشتعال انگیزی کی. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں نپٹنا پڑے گا, اور ہمیں
اس کے لیے سولوشنز ڈھونڈنے پڑیں گے. پہلے کے لیے تو سولوشنز یہ ہے کہ نیریٹو کو کلیئر کریں. اور سر میں نیریٹو پہ اگر آؤں تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے نیریٹو کی میں بات کروں گی. جب کرونا کے 2 کیسز 26 فروری کو آتے ہیں تو پہلی میٹنگ جو بلائی جاتی ہے, اور یہاں کہا گیا ہم بڑے پرو ایکٹیو تھے, تو پہلی میٹنگ بلائی جاتی ہے 13 مارچ کو, which is exactly 15 days after those 2 cases جو رپورٹ ہوتے ہیں. پھر ان کا پہلا خطاب آتا ہے 17 مارچ کو. yet again 17 مارچ وہ دن تھا جب پاکستان میں 238 لوگ انفیکٹ ہو چکے تھے. وہ پہلا خطاب وزیر اعظم کا اس دن ہوا. So I am just trying to understand کہ یہ پیس جو تھی, how difficult was it for our government to understand that corona has hit Pakistan when it had hit other countries much before us. سر میں تھوڑا سا اور مجھے ٹائم دے دیجئے. بہت سے اور بھی ممبران سر مجھے صرف 5 منٹ دے دیجئے. آپ نے بہت لمبی تقریر کر دی ہے, ابھی 15 منٹ اور 16 منٹ ہو چکے ہیں. 16 منٹ ہو چکے ہیں, ابھی میں دوسرے کو موقع دے رہا ہوں. آپ 1 منٹ میں ختم کریں. No strategy, no policy, انفارمیشن جو پرووائڈ ہو رہی تھی وہ بھی بہت مکس تھی. سر آپ پلیز لیٹ دا چیئر ڈیسائیڈ اینڈ پلیز ڈو ناٹ ڈکٹیٹ دا چیئر. آئی اپریشیٹ دیٹ. سر اس کے بعد اب جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. سر لوکس ٹڈی دل جس نے ہم پر حملہ کیا ہوا ہے, پورا 1 سال لگ گیا اس ایوان میں چیختے رہے, کچھ نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے. ایک وبا ہمیں ہیلتھ کرائسس کی شکل میں ملی ہے, دوسرا کرائسس ہمیں فوڈ کا اللہ نہ کرے ملے. ہوش کے ناخن لے اور لوکس جیسے اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے کمر کس لیں. صوبوں کی مدد کرے ڈاکٹر بابر روان صاحب. جی ڈاکٹر بابر روان صاحب, تھینک یو. آپ کی ہو گئی کورونا کے بعد آپ دوسرے موضوع پہ آ گئی ہیں. جی ڈاکٹر بابر روان صاحب جی اینڈ اپ ہو چکی ہے. انہوں نے کورونا پہ جو بولنا تھا بول دیا. جی میں انہیں پہلے کہہ چکا ہوں. ڈاکٹر بابر روان صاحب, ڈاکٹر بابر روان صاحب آپ اپنی بات کریں. جی آپ وائنڈ اپ ہو چکا ہے. جی نہیں, میں نے آپ کو 2-3 دفعہ کہا. ڈاکٹر بابر روان صاحب کو بھی میں نے پورا موقع دیا ہے. جی پورا موقع دیا ہے. وہ دوسری چیز پہ آ گئی ہیں. انہوں نے خود کہا کہ موضوع کرونا ہے, کرونا پہ بات کر دی ہے ہم نے. جی بابر روان صاحب آپ بولیں. جی مائک آپ کا کھلا ہے. مسٹر اسپیکر ایک شازیہ صاحبہ 1 منٹ. مسٹر اسپیکر آپ میری تقریر میں سے 1 منٹ ان کو دے دیں. تھینک یو. جی بات کریں آپ. جی افسوس ہوا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لوکس از لنکڈ ٹو فوڈ سیکیورٹی. فوڈ سیکیورٹی از لنکڈ ٹو دا کرائسس دیٹ وی آر موونگ ٹوورڈز. پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو. ٹڈی دل اگر آپ کو اب سمجھ آ رہا ہے. صاحب وے فارورڈ میں صرف یہ کہوں گی کہ کیونکہ ہم نے شروع میں اسے کنٹین نہیں کیا جیسے کرنا تھا. میں بلنڈرز پہ نہیں جا رہی ہوں, وہ گنوا سکتی ہوں, سب نے گنوائے ہوئے, پلیز نہ کہیں کہ نہیں ہوئے. میٹیگیٹ ہم نے کچھ حد تک کیا جس میں صوبوں کا رول تھا, سندھ کا بہت اہم رول تھا, اور ہمیں میٹیگیشن میں مدد ہوئی. اب اگر میں حملے کسی پہ نہیں کر رہی ہوں اور آپ پھر بھی مجھے بات نہیں کرنے دیتے. سر ناؤ دا وائرس از اسپریڈنگ اینڈ وی آل ایکسپٹ اٹ اسپریڈنگ. this is the time when we need to unite against the virus. We need uniformity in policy. یہ میری suggestions ہیں. We need to stop mixed messaging. And we need to clear this misconception that it's a normal or regular fever. We need to strengthen our hospitals. We need to strengthen the health care system, the capacity of health care. ہم نے ہر سندھ کے اندر مثالی ڈائلوگ ہوا ہے, ٹریڈرز کے ساتھ ہوا ہے, پولیٹیشنز کے ساتھ ہوا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوا ہے. سر یہاں تو ہمیں وہ لوگ درس دیتے ہیں, ٹریڈرز کا بتاتے ہیں. اب ہم کیا کہیں, کراچی تو وہ شہر تھا جہاں آج ٹریڈرز بات کر رہے ہیں, ایک زمانے میں پرچیاں ملا کرتی تھی ٹریڈرز کو. سو یہ باتیں ہم نے بیٹھ کے صبر سے سنی ہے صرف کرونا کی وجہ سے. صحیح جی. سر اب یہ 2-3 more recommendations سر. سر فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انشور کریں اور پروونسز کے ساتھ مل کے انشور کریں, کیونکہ پروونسز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں. پروونسز کے ساتھ مل کے انشور کریں that every front line worker has personal protective equipment. We need the federal government
like I said, to first to fix its messaging and devise one national, cohesive, uniform policy to fight corona. We need to know what the government wants to do. We don't really know. The reactions don't tell us. You need to tell us. Come up with a policy and a strategy. We need the federal government to act like a government and not like अभी a कितने 5 मिनट हो गए हैं जी spectator. We दोबारा need the federal government to act like a government and not like a spectator. अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए और अल्लाह ताला इस मौके पर हमें इस वफाकी हुकूमत की नाअहली से भी बचाए. बहुत शुक्रिया जी बहुत